یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس دور میں نہ بجلی تھی، نہ پکے راستے۔ راتوں کو لوگ مٹی کے دیے یا مصالے جلایا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا اور خوبصورت گاؤں بسا تھا جس کا نام تھا نور پورہ۔ گاؤں کی سرحد پر ایک بہت پرانا سایہ دار پیڑ تھا۔ کچھ سمے سے اس پیڑ کے نیچے ایک مسافر آ کر رہنے لگا تھا۔ لوگ اسے بابا یا درویش کہتے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ تھے، چہرے پر سفید داڑھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ دن بھر تسبیح مالا پھیرتے رہتے، بچوں کو نیک باتیں سکھاتے اور رات ہوتے ہی آسمان کے تاروں کو دیکھتے۔ گاؤں کے قاضی صاحب کا بیٹا جنید بہت پڑھا لکھا اور سمجھدار نوجوان تھا۔ ایک دن جنید اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا، بابا، آپ ہر وقت اس پرانے پیڑ کے نیچے کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ درویش مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہ پیڑ زمین کی گہرائی سے جڑا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی بنائی اس دنیا اور ان جنوں کے دلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنید نے ہنس کر کہا، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، آپ دیوانے ہیں۔ درویش نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، جو انسان وقت سے پہلے آنے والی مصیبت کو دیکھ لے، دنیا اکثر اسے دیوانہ ہی سمجھتی ہے۔ جب اس گاؤں کی زمین ہلے گی تب تمہیں میری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اسی رات درویش پہلی بار گاؤں کی مسجد کے پاس آئے اور لوگوں سے کہا، کل جب مغرب شام کی اذان ہوگی تو اس بستی پر ایک آزمائش، امتحان آئے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہنا اور اللہ سے توبہ معافی کرنا۔ لوگوں نے ان کی بات کا مذاق اڑایا، لیکن اگلے دن جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوئی، پہاڑوں سے زوردار آواز آئی، پوری بستی بھوکمپ کے جھٹکوں سے کانپ اٹھی۔ کچھ پرانی دیواریں گر گئیں اور کنویں کا پانی ابلنے لگا۔ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ جب جنید باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ درویش ملبے سے دور اسی پیڑ کے نیچے شانتی سے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد گاؤں والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ انہیں خدا کا نیک بندہ ولی ماننے لگے، جبکہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی جادوگر ہے جو گاؤں پر آفت لا رہا ہے۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں نے ایک سبھا بلائی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ درویش واقعی سچا ہے تو ہمیں کوئی اور نشانی دکھائے، ورنہ ہم اسے گاؤں سے نکال دیں گے۔ جب یہ بات درویش تک پہنچی تو انہوں نے کہا، تم لوگ نشانیاں ڈھونڈتے ہو لیکن اپنے اندر کا لالچ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک 3 دن بعد جس کنویں سے تم پانی پیتے ہو اس میں سے کالی راکھ اور بدبو آنے لگے گی۔ جو بھی اس پانی کو پیے گا وہ سخت بیمار ہو جائے گا۔ تیسرے دن بالکل ایسا ہی ہوا۔ کنویں کا پانی کالا اور کڑوا ہو گیا۔ گاؤں کے ایک گھمنڈی شخص نے درویش کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ پانی پی لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسے تیز بخار آ گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ اب پورا گاؤں ڈر گیا اور درویش سے معافی مانگنے لگا۔ جنید بھی اب درویش کا پکا شاگرد چیلا بن گیا تھا، لیکن گاؤں کی مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک صبح مسجد کے پیچھے مولوی اسلم کی لاش ملی۔ مولوی اسلم ہمیشہ درویش کا وروଧ کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اس درویش کو گاؤں سے بھگاؤ۔ مولوی صاحب کی چھاتی پر کسی نے خنجر سے وار کیا تھا۔
سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کے پھٹے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، بالکل ویسا ہی کپڑا جیسا چادر درویش اوڑھا کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ غصے میں لاٹھیاں لے کر درویش کی طرف دوڑے۔ جنید آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ٹھہرو، بنا پوری تحقیقات کے کسی بے گناہ پر انگلی مت اٹھاؤ۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے چلا کر کہا، ثبوت صاف ہے، اس درویش نے ہی مولوی صاحب کو مارا ہے۔ درویش ہمیشہ کی طرح شانت تھے۔ انہوں نے جنید سے کہا، بیٹا، جب انسان سچ کو چھپانے لگے تو اللہ وقت کو گواہ بنا دیتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد اس مسجد کی سفید دیوار پر اصلی قاتل کا چہرہ صاف دکھائی دے گا۔ تیسری رات کو پوری بستی مسجد کے احاطے میں جمع ہو گئی۔ آدھی رات کو اچانک چاند کی روشنی میں مسجد کی دیوار پر ایک سایہ پرچھائی ابھری۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ گاؤں کے سب سے امیر زمیندار کے بیٹے طارق کا تھا۔ درویش نے اپنی جھولی سے ایک لوہے کا کڑا نکالا اور جنید کو دیتے ہوئے کہا، یہ طارق کا کڑا ہے جو قتل کی جگہ پر گر گیا تھا۔ مولوی صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ طارق مسجد کے فنڈ کے پیسوں کی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ پکڑے جانے کے ڈر سے طارق نے مولوی صاحب کا قتل کر دیا اور الزام مجھ پر لگانے کے لیے میری پھٹی ہوئی چادر کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ جب طارق کے گھر کی تلاشی لی گئی تو قتل کا ہتھیار وہیں مل گیا۔ طارق نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ اس سب کے بعد جنید روتا ہوا درویش کے پاس آیا اور بولا، بابا، آپ اصل میں کون ہیں؟ آپ یہ سب کیسے جان لیتے ہیں؟ درویش نے اپنی جھولی سے ایک پرانا آدھا جلا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر اردو میں کچھ لکھا تھا۔ انہوں نے اداس ہو کر کہا، میں بیتے زمانے میں ایک بہت بڑے شہر کا قاضی نیادھیش تھا۔ راجا اور عوام میرے فیصلوں کی عزت کرتے تھے، لیکن ایک دن میں نے راجا کے دربار میں ایک ایسا کڑوا سچ کہہ دیا جو راجا کو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے غصے میں میری ساری کتابوں کو جلوا دیا اور مجھے شہر سے نکال دیا۔ تب سے میں بھٹک رہا ہوں۔ میں کوئی چمتکاری پروش نہیں ہوں جنید، میں بس انسانوں کے چہروں پر ان کا ڈر اور لالچ پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک نئی بیماری پھیلنے لگی۔ لوگ پھر سے درویش کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن اس بار پیڑ کے نیچے کوئی نہیں تھا، وہاں بس ان کی تسبیح لٹکی تھی اور زمین پر لکھا تھا، علاج تمہارے پاس ہے، بیماری تمہاری گندی نیت میں ہے۔ جنید سمجھ گیا۔ اس نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ طارق کے دوستوں نے بدلہ لینے کے لیے گاؤں کے پانی کی ٹنکی میں کوئی زہریلی چیز ملا دی تھی۔ جنید نے گاؤں والوں کو مدد سے ٹنکی کو صاف کروایا اور دوائیاں دے کر سب کو ٹھیک کیا۔ جب جنید درویش کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑوں کی طرف گیا تو درویش ایک اونچی چٹان پر کھڑے تھے۔ جنید نے کہا، بابا، گاؤں والے اپنی غلطی سمجھ گئے ہیں، کرپیا واپس چلیے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، نہیں جنید، میرا کام تمہیں راستہ دکھانا تھا، اب تمہیں خود اس گاؤں کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک انسانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور سچائی رہے گی، کوئی مصیبت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر درویش پہاڑوں کے راستے آگے بڑھ گئے۔ کچھ سالوں بعد جنید
نورپورہ کا نیا قاضی بنا، اس نے کبھی کسی اونچے عہدے یا کرسی کا گھمنڈ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ درویش کی طرح زمین پر بیٹھتا، لوگوں کے مسئلے حل کرتا اور سب کو اسی نیک درویش کی کہانیاں سناتا۔ اللہ